حکومت کی جانب سے یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بجٹ پیش کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو ان حالات میں آئیڈیل بجٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے سب سے اہم چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ بجٹ صرف 4 ماہ کے لیے دیا گیا ہے، یعنی کہ انتخابات کے بعد ایک اور بجٹ آئے گا۔ اس کو آپ ایک لحاظ سے منی بجٹ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ٹیکسز اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، جس طرح گریڈ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا ہے، اور ڈیلی ملازمین جو اجرت ہے وہ بھی 25,000 سے بڑھا کر 32,000 کر دی گئی ہے، اور صحافیوں کے لیے بھی ہیلتھ انشورنس کا اس میں ذکر ہے، اور صحت کے لیے اور الیکشن کے لیے بھی اس میں پیسے رکھے گئے ہیں، اور مہنگائی کو ایک لحاظ سے ابھی فرضی طور پر کنٹرول کیا گیا ہے، جس پر ممکنہ طور پر انتخابات جو ہیں اکتوبر یا نومبر یا ان مہینوں میں جب بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وہ ایک اور منی بجٹ دے گی، اور اس میں اصل عوام کی جو چیخیں ہیں وہ اس منی بجٹ میں نکلیں گی، اور اس میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ اور وزیر اعظم صاحب خود یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک IMF کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں پائے۔ اگر IMF کے ساتھ معاملات طے نہیں پاتے، پیسے نہیں ملتے وہاں سے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اور اس حوالے سے اور جو ڈالر کا ریٹ جا رہا ہے 315، اس کو ابھی تک نیچے نہیں لایا گیا، اور جو تیل جو منگوایا جا رہا ہے روس سے، ایک اس کا پہلی کھیپ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور دوسری کھیپ جب آئے گی تو اس میں لامحالہ یہ بھی ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے گی، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ رشیا سے پٹرول جو ہے وہ پاکستان کو فری میں مل رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ریٹ ہے، جو قیمتیں ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی، وہ خاطر خواہ کم کرنی چاہیے۔ عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی، اس میں کیریج میں واضح کمی ہوگی، اور اس میں جو روزمرہ استعمال کی اشیاء کی چیزیں ہیں وہ بھی ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ اور ایک لحاظ سے یہ جو بجٹ ہے، اس حوالے جو حکومت کی پالیسی ہے، اس میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آٹے کا توڑا ہے 15 کلو کا، وہ 24 کلو کا 2400 میں فروخت ہو رہا تھا، یعنی کہ 2400 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، اب اس کی قیمت 1900 کچھ روپے ہے، یعنی کہ اس میں واضح کمیاں۔ اور گھی بھی جو ایک نارمل کمپنی ہے ماں پسند، مارکیٹ میں اگر اس کا ریٹ لیں تو وہ 390 ہے، وہ 450 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ جو برانڈ گھی ہیں ان کی قیمتیں اسی طرح ہی ہیں، اور دیگر جو چینی ہے وہ 125 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ اور حکومت کو چاہیے اس حوالے سے ایک مستقل کوئی ایک کمیٹی جو ہے جو جانچ پڑتال کی، جو مارکیٹوں میں جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام پر کنٹرول کرے، اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ وہ کمیٹی بنائے، تاکہ جو حکومت سبسڈی دے رہی ہے یا ریلیف دے رہی ہے اس کا جو فائدہ ہے عام شہریوں کو ملے۔ اور سب سے اہم بات جس طرح ہم نے گزارش کی کہ انتخابات کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو بجٹ آئے گا، اس کے بعد جو مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، اس کو وہ حکومت جو ہے اس وقت کی کس قدر روک پائے گی، اور اس کے لیے عوام کو بھی تیار رہنا ہوگا۔ کیا حکومت اس میں بھی کوئی ریلیف دے گی یا نہیں، یہ تو بہرحال آنے والا وقت بتائے گا۔ ان حالات میں یا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو حکومت نے ایک اچھا بجٹ پیش کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 ماہ کے لیے، جس طرح معاشی ماہرین بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک اور بجٹ آئے گا، یہ منی بجٹ ہے، اصل بجٹ الیکشن کے بعد آئے گا۔ تو بہرحال ہماری یہ دعا ہے اور کہ اللہ تعالیٰ ملک کی خیر کرے، اور ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے، اور سیاسی طور پر استحکام آئے، اور ملک ایک